تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، تو اس دخول اسلام کی وجہ سے اس کے ذمہ وہ بنیادی فرائض اور وہ بنیادی اعمال اور وہ بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوتی تھی جس میں اسے روزانہ کے اعتبار سے مشغول ہونے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ سوال ہم نے اس لیے قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا سبق کیا ہے، اس بات کو دہرایا جائے۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا سبق کیا ہے، اس بات کو دہرایا جائے۔ اور یہ سوال ہم نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیونکہ مثال ڈھونڈی سی نہ ہو جائے اور اللہ نہ کرے کسی کو بری نہ لگے، ابھی ہم سب کا حال اس ان اندھوں کے مجموعے کی طرح ہے جنہوں نے ہاتھی کو اس کے الگ الگ اعضاء سے جانا تھا۔ ابھی ہمارا حال دین میں بالکل ایسا ہی ہے، دین و دعوت میں ابھی ہمارا حال ان اندھوں کے مجموعے کی طرح ہے جنہوں نے الگ الگ سے ہاتھی کو دیکھا تھا۔ کسی نے اس کے پیر کو پکڑا اور کہا ہاتھی کھمبے کی طرح ہوتا ہے، کسی نے اس کے سوٹ کو پکڑا اور یہ کہا کہ ہاتھی پائپ کی طرح ہوتا ہے، اور کسی کا ہاتھ اس کے بھاری بھرکم جسم میں پڑا، پیٹ پر پیٹھ پر، تو اس نے کہا ہاتھی تو کسی ڈیلے کی طرح ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ ڈیلے کو ہاتھی کہتے ہیں، نہ پائپ کو ہاتھی کہتے ہیں، نہ کھمبے کو ہاتھی کہتے ہیں، ایک مجموعہ ہے جس کو ہاتھی کہتے ہیں۔ اس مجموعے تک ہماری رسائی نہیں، اس مجموعے تک ہماری رسائی نہیں۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، قرآن نے یہ بتلایا تھا یہود کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں، کل حزب بما لدیہم فریحون، کہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور ان دلائل سے وہ خود خوش ہیں، اور اس خوشی کا اللہ یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور دعویٰ دیا تھا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے محبوب صرف ہم ہیں۔ نصارہ نے کچھ کہا اور یہودیوں نے کچھ کہا اور منافقین نے کچھ کہا اور مشرکین نے کچھ کہا، قرآن نے سب کے بارے میں کہہ دیا کل حزب بما لدیہم فریحون، کہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور اپنی اپنی باتیں ہیں اور ان باتوں کو لے کر یہ خوش ہیں۔ اس خوشی کا کوئی مستند نہیں ہے اور اس خوشی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ خوشی ان کو خوشی تک پہنچانے والی بھی نہیں ہے۔